اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو N.a.q TV4 پر خوش آمدید۔ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ خیر و خیریت سے ہوں گے، اور ہماری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے آپ کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ میرے عزیز دوستو، PDM کے دور حکومت میں کرمنل لا ترمیمی بل 2023 کو قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی پاس کیا گیا۔ اگر اس کے تناظر میں دیکھا جائے، یہ بل بالخصوص پاکستان میں فرقہ واردیت کو اور قوت دے گا۔ میرے عزیز دوستو، سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ثہوڑتث صاحب نے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ایک ایسا مارکا فیصلہ تحریر کیا، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو لاگو کرنے کے لیے اور سفارشات پیش کرنے کے لیے پولیس کے بہت بڑے افیسر ڈاکٹر شعیب صدر پر مشتمل ایک کمیشن قائم کیا۔ ڈاکٹر شعیب صدر نے نصاب میں بنیادی تبدیلیوں کا مطالبہ کیا اور تجویز پیش کی، نئے سرے سے نصاب کو نافذ کیا جائے۔ اس وقت یہ دیکھا جائے، سویرے صبح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایز اے چیف جسٹس کا حلف لینا ہے۔ یہ چیف جسٹس خود بھی فیصلہ آباد میں جڑاں والا سانحہ کے سلسلے میں دورہ کر چکے ہیں۔ اب یہ بال کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کے کورٹ میں ہے، وہ اس سلسلے میں کیا اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ کیا وہ سابق چیف جسٹس ثہوڑتث صاحب کے فیصلے کو نافذ کرانے کی کوشش کریں گے کہ نہیں، یا یہ بھی عمر تابندیال، ثاقب نثار، آصف سید کھوسہ کی طرح ہاتھ کھڑے کر کر اپنی ملازمت مدت پوری کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت وطن عزیز میں مذہبی انتہا پسندی کا ایک ایسا خطرناک مرض ہے جس سے ملک کی شہرت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ بین الاقوامی تعلقات متاثر ہو رہے ہیں، اور اس انتہا پسندی کی وجہ سے پاکستان کی آبادی کا ایک بہت حصہ ترقی سے دور ہو رہا ہے، اور دیکھا جائے مجموعی طور پر بھی پاکستان کی اکثریت ان پڑھ لوگوں پر، غیر تعلیم یافتہ لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ آہستہ آہستہ ان مذہبی انتہا پسندوں کے چنگل میں آ رہے ہیں، اور یوں وہ اپنی ترقی کے دروازے اپنے اوپر بند کرتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، دوسری طرف بین الاقوامی اداروں اور انسانی حقوق کے علمبرداروں نے بھی پاکستان پر تنقید کرنا شروع کر دی۔ دنیا بھر کی عالمی حقوق کی تنظیموں نے بھی پاکستان کے اوپر زور ڈالا، اگر انہوں نے ان مذہبی انتہا پسندوں کو رسی نہ ڈالی تو پھر یہ آہستہ آہستہ پاکستان کو افغانستان کی طرف لے کر چلے جائیں گے، ایران کی طرف لے کر چلے جائیں گے، شام، لیبیا، سوڈان، یمن کی طرف لے کر چلے جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اب بھی وقت ہے حکومت پاکستان اقلیتوں کے حقوق کے لیے سامنے آئے اور ان کے حقوق کو یقینی طور پر بنائے۔ یورپی ممالک کی تنظیم جو ہے، انہوں نے پاکستان کو برآمدات کے لیے GST کا رتبہ دیا ہوا ہے، یعنی پاکستان کی جتنی بھی ایکسپورٹ ہوگی یورپ میں وہ ٹیکس فری ہوگی۔ GST پلس کے
درجے کی وجہ سے یورپی یونین ان مالوں کو اپنی منڈیاں پیش کرتے ہیں۔ یوں اسلام آباد میں یورپی یونین کی سفیر نے بھی واضح طور پر کہا کہ مذہبی انتہا پسندی کو تحفظ دینے اور ان کی ہر بات ماننے کے لیے حکومت پاکستان اس وقت سخت پریشان ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے یورپی یونین جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس بھی لے سکتی ہے۔ اگر یہ جی ایس پی پلس اگر واپس لے لیا گیا، پاکستان اور پھر گرائیوں میں ڈوب جائے گا اور پاکستان کی برآمدات نہ ہونے کے برابر، اور ملک میں بے روزگاری بھوک نہیں آئے گی۔ میرے دوستو، میاں نواز شریف کے دور میں ان طریقے طالبان نے پشاور میں پبلک اسکول کے اوپر ایسا حملہ کیا اور اس موقع پر قومی ایکشن پلان ترتیب دیا گیا، مگر اس کے اوپر نہ عمل کرنے کی کوشش کی گئی۔ میرے دوستو، اب بھی وقت ہے حکومت پاکستان، ریاست، اسٹیبلشمنٹ، چاہے وہ عسکری اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ سول ہو، چاہے عدالتی اسٹیبلشمنٹ ہو، اب وقت آ گیا ہے، یا آر ہوگا یا پار ہوگا۔ اگر حکومت پاکستان نے ان مذہبی انتہا پسندوں کو رسی نہ ڈالی تو پھر یہ پاکستان کو لے کر 100-200 سال پیچھے چلا جائے گا، اور اگر ان پہ کنٹرول کر لیا پھر پاکستان اپنی ترقی کی منازل جلدی سے جلدی طے کرنے کی کوشش کرے گا۔ میرے دوستو، اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مذہبی انتہا پسندی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں، مگر ان کا طریقہ کار مختلف ہے۔ میرے دوستو، اب بھی وقت ہے، حکومت پاکستان سے ہماری درخواست ہے ان کا سد باب کیا جائے تاکہ بین الاقوامی طور پر پاکستان کا چہرہ مسخ نہ ہو۔ میرے دوستو، آئیے ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں، اے رب کریم ہمارے پاکستان کو محفوظ فرما اور اس کی ترقی میں پاکستانی عوام کو توفیق دے، وہ حصہ ڈالیں۔ میرے دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اظہار خیال کرتے ہوئے N.a.q TV4 کو سبسکرائب کریں، جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ میرے دوستو، لائک کا بٹن دوبارہ نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔